ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، خرچ کرنے میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ والتودع الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ وحسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 3 پیغام کملی والے نے عطا کیے۔ پہلا فرمایا کہ آدھی زندگی میانہ روی ہے، خرچ کرنے کے اعتبار سے آدمی درمیانہ حساب رکھے تو اس کی آدھی زندگی اس کو ویسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کی ترقی کے 2 راستے ہیں، خوشحالی کے 2 راستے ہیں، کمانا اور خرچ کرنا۔ کمانا تو ہر کسی کو آتا ہے، دن رات محنت اور کوشش، ڈبل ڈیوٹی ڈبل شفٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنا یہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا۔ خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جن لوگوں کو خرچ کرنا آ جاتا ہے، خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے، ان لوگوں کی زندگی میں تنگی نہیں آتی، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والا آدمی کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ بلکہ سرکار نے تو قسم کھائی ہے، سرکار نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو راہ خدا میں خرچ کرے اور وہ تنگ دست ہو جائے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہ گیا خرچ کرنا کیسے ہے، سرکار نے فرمایا درمیانہ طور پہ خرچ کرنا یہ انسان کے لیے آدھی زندگی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی بالکل بے بہا خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سمت اور یہ جہت جو ہے یہ بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مال تو بڑا آتا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن خرچ نہیں کرتا، بخیلی کی زندگی گزارتا، یہ بھی ذلت ہی ہے۔ کمانا ہے، لاکھوں پتی انسان ہے، کھانا نصیب نہیں ہے، غریبوں کی خدمت میں نصیب نہیں ہے، تو اس رزق کو کیا کرنا؟ تنگ دستی یہ بھی ذلت کا باعث، فضول خرچی بھی ذلت و تنگ دستی کا باعث۔ میانہ روی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھی زندگی کی ضمانت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، درمیانی کام سب سے بہترین کام۔ جس طرح خرچ کرنے میں میانہ روی بہتر ہے، اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اچھی۔ عمل میں میانہ روی ہو، علم میں میانہ روی ہو، اخلاقیات میں، معاملات میں، ہر چیز میں میانہ روی ہو تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کامیابی اور خیر کے راستے پہ چلتا ہے۔ دوسری بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں سے محبت کرنا یہ آدھا عقل ہے، آدھا شعور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی آدمی کو اپنے پاس لانا یا اپنے قریب کرنا ڈنڈے کے زور پر سختی سے، ایک ہوتا ہے محبت سے۔ اللہ کے نبی نے محبت کا راستہ سکھایا، فرمایا اگر تم محبت سے کسی آدمی کو اپنے قریب کر لے تو اس کے ساتھ پیار کرتے ہو، اپنا پیار اس کو دیتے ہو، اس کا پیار تم لیتے ہو، بندہ تمہارے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ جو دل چاہے اس کو تعلیم دیں وہ لے لے گا۔ نمازی بنائیں، غازی بنائیں، اس کو جناب مجاہد بنا دیں، اس کو آپ جس راستے پہ لگانا چاہیں وہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی محبت تمہارے دل میں، تمہاری محبت اس کے دل میں ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو خیر خواہ سمجھتا ہے، خیر خواہ کی ہر بات انسان کو اچھی لگتی ہے۔ ماں باپ کی بات اولاد کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ ہر اولاد سمجھتے میرا ماں باپ خیر خواہ ہی ہے، میرا دشمن نہیں ہو سکتا، تو ماں باپ کی بات اچھی لگتی ہے۔ وہی بچے ہوتے ہیں سسرال کے پاس جب چلے جاتے ہیں ان کی بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ذہن میں یہ فطور ہے سسرال وہ سلوک نہیں کرتے جو ماں باپ کرتے ہیں، وہ پیار نہیں دیتے جو ماں باپ دیتے ہیں۔
وہ حسن سلوک نہیں ہوتا، حسن اخلاق نہیں ہوتا، وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ الفت نہیں ہوتی جو ماں باپ کے گھر میں ملی ہوتی ہے۔ تو جب سسرال کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور وہ پیش آتا ہے تو بڑی سختی، جھڑکیاں، گالیاں، ہر بات پہ تانے، جب وہ مجبور کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے تو اب محبت والا سمجھ کے ہمیں بلایا تھا، اپنے پاس لایا تھا، ہماری شادی کی تھی، آج ان کا سلوک یہ ہے، لگتا ہے یہ تو ان کے اندر تو ہمارے ہاں خیر خواہی ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی سے گیم الٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بہو جو گھر کو آباد کرنے کے لیے لائی تھی، ہم نے کارڈ پہ لکھوایا تھا شادی خانہ آبادی، وہی بہو شادی خانہ آبادی کی بجائے وہ خانہ بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سسرال کا سب سے بڑا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بد سلوکی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خانہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سسرال ماں باپ والا سلوک کریں تو رہنے والی بچی اور بہو جو ہوتی ہے وہ سمجھتی یہ تو میرے خیر خواہ ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ بات پڑ جائے کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، کبھی گھر کا نقصان نہیں کرتے، کبھی نیگیٹو نہیں سوچتے، وہ گھر کی خیر خواہی کرتی ہے، سوچتی رہتی ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے محبت کرنا یہ آدھی خیر خواہی ہے اور بعد کے آدھی عقل ہے۔ تیسرا جملہ سرکار نے فرمایا حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ایک استاد صاحب تھے، وہ اپنے بچوں کو کلاس میں بیٹھ کے کہتے بیٹا آپ اور میں مکمل نصاب علم ہے، آپ حافظ قرآن ہیں تو میں مفسر قرآن ہوں، آپ اگر سائل ہیں تو میں مجیب ہوں، تم نے جیسا سوال کرنا ہے میں نے ویسا جواب دینا ہے۔ اسی سے علم پھوٹے گا، اسی سے بہار آئے گی، اسی سے تربیت ہوگی، اسی سے تعلیم ملے گی۔ اور یوں سمجھ لو استاد اور شاگرد یہ دو کیٹیگری جو ہیں یہ مکمل نصاب علم ہوتا ہے۔ شاگرد اچھا سوال کرے، استاد اچھا جواب دے تو اس سے کچھ باریکی ملتی ہے، علم ملتا ہے، علم میں گہرائی ملتی ہے، سوچ ملتی ہے، فکر ملتی ہے، انسان کے لیے ایک اور باب علم کھل جاتا ہے۔ اگر تنقید کریں تو برا سوال کریں، تنقید کا سوال کریں، بے جا اعتراضات کریں تو اس کا نتیجہ برا آتا ہے، کیونکہ جواب اسی طرز کا آتا ہے۔ جب جواب اسی طرز کا آتا ہے وہ علم نہیں ملتا، نفرت ملتی۔ اصلاح کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نالج بڑھانے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، مسائل کی تفہیم کے لیے اگر کوئی آدمی سوال کرے اور اس کا صحیح معنی جواب آئے تو دونوں چیزیں مل جائیں تو علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سوال آدھا علم ہے، باقی آدھا علم کتابوں میں۔ ایک جملہ اس کے دوسری سمت بھی ہے، بعض لوگوں کا تجربہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں علم جو ہوتا ہے نا سکول اور مدرسوں کی در و دیوار میں ہوتا ہے۔ جو لوگ کم از کم آتے جاتے رہیں، حاضری پوری کرتے رہیں، وہ نالائق کیوں نہ ہو، بد محنت کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کو علم نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ سکولوں کے چکر، مدرسوں کے چکر، مساجد کے چکر جو ہیں یہ خالی نہیں ہوتے، ان میں بھی بہار ہوتی ہے، ان میں بھی انسان کو تجربہ ملتا ہے، اس میں بھی انسان کو نصیحت ملتی ہے، اس کے عقل میں کمال آتا ہے، اس کمال عقل سے انسان کی زندگی ترقی کر جاتی ہے۔ تو لہذا ہم سب کو تینوں کام کرنے ہیں، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی۔ محبت بانٹنا شروع کر دیں، مخلوق تمہاری ہو جاتی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زمانہ اچھا ہو جائے، سارے کام چھوڑ دے، صرف محبت کرنا شروع کر دے، نفرت چھوڑ دے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو، لوگوں سے اچھے سوال کرے، بہترین سوال کرے، مسائل سمجھنے کے لیے سوال کرے، تو اس کی زندگی میں علم عام ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم